اس کے ہونٹ نیلے پڑنا شروع ہو چکے تھے، اس کی ناک اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، اسے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بولنے کی کوشش کی، اماں۔ فاروق حیدر سمیت وہ سبھی پتھر کے بن گئے تھے۔ اماں، انہیلر لے لیں۔ حسیب دوڑتا ہوا اندر سے آیا اور سیرت مراد کو انہیلر تھمایا تو عائشہ نے جھپٹنے کے انداز میں وہ انہیلر پکڑا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے اپنے منہ کے ساتھ لگا لیا، اور پھر لمبے لمبے سانس کھینچتی عائشہ کی گرے آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ 2-3 دفعہ انہیلر کے بٹن کو دبانے کے بعد جیسے ہی دوا اندر گئی تو اسے اپنا وجود پرسکون ہوتا محسوس ہوا۔ ایسے لگا جیسے کوئی بند راستہ کھل گیا ہو۔ وہ سر جھکا کر اپنی سانس ٹھیک کرنے لگی اور سبھی بت بنے اس کی حالت دیکھ رہے تھے۔ حسیب، جنید، جاؤ اور اندر سے کرسیاں لے کر آؤ، سیرت مراد نے بچوں سے کہا، اور پھر عائشہ کی طرف مڑ گئی۔ سب سے پہلے فاروق حیدر نے پوچھا، سیرت، یہ سب کیا تھا؟ وہ سارے ایک ایک کر کے چیئرز پر بیٹھ گئے تھے اور پھر بے چینی سے عائشہ اور سیرت مراد کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ فاروق حیدر کے سوال کا جواب جاننا چاہ رہے تھے۔ سیرت، عائشہ کو کیا ہوا ہے، بتاؤ ہمیں۔ میری بیٹی 8 سال کی عمر سے دمے کے مرض کا شکار ہے۔ ہر کسی کی ڈپریشن اور انزائٹی کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ عائشہ کو دمے کا اٹیک ہوتا ہے۔ جب اس کا دماغ شدید ذہنی بے چینی کا شکار ہوتا ہے تب اسے یہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ سیرت مراد ان کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ ان کا انداز سرد اور سپاٹ سا تھا۔ عائشہ بچے، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ سمینہ جہانگیر نے فکر مندی سے عائشہ کی جانب دیکھا جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ عائشہ نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ جو بھی تھا وہ اپنی کمزوریاں کبھی ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انسان کو اپنی کمزوریاں خود سے بھی چھپا کر رکھنی چاہیے۔ یہ کمزوریاں ہی ہمیں مضبوط بننے سے روکتی ہیں، اور ان کمزوریوں کو ہرانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم انہیں قبول کر کے اپنے اندر چھپا لیں۔ یہ ہمیں تب تک ستاتی ہیں جب تک ہم انہیں قبول نہیں کر لیتے، پر ایک دفعہ جب انہیں سچے دل سے اپنے دل میں جگہ دی جائے تو یہی کمزوریاں ہماری مضبوطی بن جاتی ہیں۔ آپ میں کوئی کمزوری ہے، کوئی خوبی ہے تو کوئی اچھی بات ہے، اسے قبول کریں اور سچے دل سے قبول کریں اور پھر اسے اپنے اندر چھپا لیں۔ کسی پر ظاہر مت ہونے دیں، کیونکہ پھر یہی ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہیں، کبھی حسد، کبھی جھوٹ اور کبھی دھوکے کی شکل میں۔ اور عائشہ کو بھی خود کو مضبوط کرنا تھا۔ جس مستقبل سے وہ ڈر رہی تھی وہ اب اس کے خدشات اور درست ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جو ہی اپنا جھکا سر اٹھایا تو سامنے موجود تمام لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پہلے اس کا چہرہ زرد تھا پر اب ہلکا گلابی اور ملائی جیسا سفید تھا۔ اس کی گرے کان جیسی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اس کے بھرے ہوئے ہونٹ گہرے سرخ رنگ کے تھے اور اس کے بال کسی آبشار کی طرح پشت پر بکھرے تھے۔ آسمانی رنگ کا سوٹ پہنے اس کے جسم پر الگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا حسن واقعی حیران کر دینے والا تھا۔ معصومیت، حسن اور مضبوطی کا کیا دل فریب امتزاج تھا۔ بطول حیدر کو تو وہ بالکل طالب مراد کا عکس لگی۔ وہی نقوش، وہی مغرور انداز، وہی گرے آنکھیں، وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ کیسی ہو بیٹا باپ؟ سیرت مراد نے ذرا ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے انداز ہی ایسے تھے کہ پوچھنے والا خود بہت محتاط ہو جاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، اس نے سر تاثر کے ساتھ کہا اور دوپٹہ اچھی طرح سے اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ سیرت، تم کیسی ہو؟ بطول حیدر نے اب کی بار مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور یہ تمہارے بیٹے ہیں کیا؟ انہوں نے پاس کھڑے حسیب اور جنید کی طرف اشارہ کیا جو اتنا سمجھ چکے تھے کہ یہ سامنے موجود لوگ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، اور وہ بھی بہت امیر رشتہ دار۔ جی، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ اوہ ماشاء اللہ، بچے آؤ میرے پاس۔ فاروق حیدر نے انہیں بلایا تو ان کے سامنے آئے اور اپنا سر ان کے سامنے جھکایا۔ فاروق حیدر نے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹے باپ کے سینے سے لگ کر ملتے ہیں، سر جھکا کر نہیں۔ انہوں نے دونوں کو گلے لگایا۔ طالب مراد کی اولاد انہیں بہت عزیز تھی۔ فاروق حیدر سے ملنے کے بعد وہ باقی سب سے ملے، حامد جہانگیر کے سینے سے لگ کر اور بطول حیدر اور سمینہ جہانگیر سے پیار لے کر۔ کچھ لمحوں کی خوشی کے بعد ماحول میں ایک بار پھر سے وہی ٹینشن پیدا ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں ہمارا آنا اچھا نہیں لگا سیرت؟ بطول حیدر کے لہجے میں واضح مایوسی تھی۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا پر خوشی بھی نہیں ہوئی۔
سیرت ہم تم سے معافی کس چیز کی؟ فاروق حیدر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ظاہشہ زوردار آواز سے بولی، میرے باپ کی موت کی، ہمیں یتیم کرنے کی، ہم سے ہمارا بچپن چھیننے کی، اور میری ماں کے آنسو کی؟ کس چیز کی معافی مانگے گے آپ مسٹر فاروق حیدر؟ وہ غصے میں قدر بلند آواز سے بولی تھی۔ سیرت مراد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ ایک برہم نظر سب پر ڈال کر چہرے کا رخ پھیر گئی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں فاروق بھائی، یہ تھوڑی ذرا سی غصے والی ہے۔ سیرت مراد کو ظاہشہ کا انداز برا لگا تھا۔ ان سب کو دروازے پر دیکھ کر ان کے دل میں موجود جو واحد جذبہ تھا وہ صرف حیرت کا تھا۔ انہیں ان کے آنے پر برا نہیں لگا تھا اور نہ ہی کوئی خوشی ہوئی تھی۔ جس واحد چیز نے انہیں پریشان کیا تھا وہ ظاہشہ کا رد عمل تھا جو ان کی توقع کے خلاف آیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ چیخے گی، چلائے گی اور انہیں گھر سے نکل جانے کا کہے گی، پر وہ بالکل خاموش اور پرسکون بیٹھی تھی۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ ظاہشہ نے خود کو اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ غازی کی فون کالز نے اسے آنے والے وقت کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ نہیں سیرت، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، ہمارے بیٹی کو آج بولنے دے۔ فاروق حیدر نرمی سے بولے پر ظاہشہ ان کی بات سن کر اٹھی اور تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ اس نے ایک نظر بھی ان پر ڈالنا گوارا نہ کی۔ وہاں کسی کو بھی ظاہشہ کی جانب سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ وہ سبھی حیرت سے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے جس کے اس پار ظاہشہ گئی تھی۔ ظاہشہ نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کافی دیر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی رہی۔ اسے سیرت مراد کی مدھم سی آواز آ رہی تھی جو شاید اس کی حرکتوں کی کوئی وضاحت دے رہی تھی، پر اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑی گہری سانس لیتی رہی، پھر وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹ کر اس نے سر گھٹنے پر ٹکا دیا۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کے جسم کی حرکت بڑھنے لگی۔ وہ رونے لگی تھی اور انتہائی شدت سے رونے لگی تھی۔ آنسو کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی اور کیا بن گئی تھی؟ اس کے دل کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سکون تو جیسے ظاہشہ مراد کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے روٹھ چکا تھا۔ وہ کتنی دیر روتی رہی اسے پتہ نہ چلا، شاید 10 منٹ یا 15 منٹ۔ باہر سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ گفتگو بہت لمبی چلنے والی تھی، اسے اندازہ تھا۔ کمرے کی ساری لائٹس بند تھی، بس روشن دان سے کچھ روشنی آ رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس رکھے میز کا سہارا لے کر اٹھی اور مدھم روشنی کی مدد سے لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر آئی۔ وہ اس وقت صرف اپنے ذہن کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے اپنی گردن کے پچھلے حصے میں بھی درد کی لہریں محسوس ہوئی۔ ظاہشہ نے ہاتھ سے گردن کی پشت کو ہلکا سا دبایا، پھر اپنے آنسو صاف کیے اور دوپٹہ سائیڈ پر پھینک کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ وہ پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹی تھی، بالکل سیدھی، آنکھیں دروازے کے اوپر بنے روشن دان پر تھی۔ اس کی کانچ جیسی آنکھیں اندر تک زخم ہو چکی تھی۔ قطرہ قطرہ آنسو نکل کر اس کے سرہانے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کر دی۔ اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی، اس دنیا سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کاش اس دنیا کا کوئی کھڑکی یا دروازہ ہوتا جسے کھول کر ہم چند پل کے لیے اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کر پاتے، جس سے آتی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے وجود کو تر و تازہ کر دیتی، جس کے سامنے بیٹھ کر ہم خود کو اس دنیا سے بے نیاز کر لیتے۔ پر افسوس، کاش ہمیشہ کاش ہی رہتے ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے، اور جو پورا ہو جائے پھر وہ کاش کیسا، وہ تو الحمدللہ بچ جاتے ہیں۔ سوچتے سوچتے وہ دھیرے دھیرے نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ چہرے پر آنسو کے مٹے نشان اور نم پلکیں لیے وہ ایک ایسے جہان میں اتر گئی جہاں ہر طرف سکون ہی سکون تھا، جہاں کوئی فکر اور پریشانی نہیں تھی۔ نیند بھی کتنی مہربان ہوتی ہے نا، بالکل ایک ماں کی طرح۔ جب بھی وہ اپنی اولاد کو تکلیف یا مشکل میں دیکھتی ہے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے، اور اس کی آغوش میں آتے ہی ہم چند لمحوں کے لیے ہی صحیح پر ہر چیز سے بے نیاز ہو کر پرسکون سو جاتے ہیں۔ واقعی نیند کتنی بڑی نعمت ہے نا، ان بے شمار چیزوں میں سے ایک ایسی چیز جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، جس کا ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ ایک پل کے لیے سوچ کر تو دیکھو، اگر نیند کی ممتا جیسی آغوش نہ ہوتی تو اس دنیا کے ٹھکرائے ہارے ہوئے انسانوں کا کیا ہوتا۔ میں معذرت چاہتی ہوں آپ سب سے، وہ بچی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی۔ ظاہشہ کے اٹھ کر جاتے ہی سیرت مراد سے معافی مانگنے لگی، مگر بطول حیدر فوراً سے اٹھی اور ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے گرد بازو کا حصار باندھا اور بولی، وہ بیٹی ہے ہماری، اور اگر بیٹی ناراض ہو جائے تو ان کی باتوں کا برا نہیں منایا جاتا سیرت۔ بطول حیدر کے کہنے کی دیر تھی کہ سیرت مراد کی آنکھیں اتنے عرصے بعد کسی مہربان ساتھی کا حصار محسوس کر کے بھیگنے لگی۔ بطول حیدر نے انہیں گلے لگایا اور ان کی پیٹھ تھپتھپانے لگی۔ ان کی اپنی آنکھیں بھی نم تھی۔
کچھ دیر بعد جب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے بطول حیدر سے الگ ہوئی تو فاروق حیدر بولے، سیرت آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ میں تو کوما میں تھا، پر حامد نے پوری کوشش کی تھی آپ کو ڈھونڈنے کی۔ آپ کے پرانے گھر بھی گئے تھے، پر انہوں نے کہا کہ آپ گھر بیچ چکے ہیں۔ سیرت مراد نے نم آنکھوں سے ان کی بات سنی اور چہرے سے آنسو پہنچتی ماضی کی کتاب کے بکھرے صفحے سمیٹنے لگی۔ عدت کی وجہ سے میرا آپ لوگوں سے رابطہ بالکل بند تھا۔ میرب کی موت کے بعد بطول باجی تو ہوش و حواس میں نہیں تھی، آپ کوما میں تھے اور باقی سب ذمہ داریاں حامد بھائی پر تھی۔ انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا اور کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ جیسے تیسے کر کے میں طالب کی موت کے غم کو برداشت کر گئی اپنے بچوں کے لیے، پر ذائشہ نہیں کر پائی۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا رہ گیا تھا جسے میں چاہ کر بھی کبھی بھر نہیں پائی۔ یہ دونوں تو تب بہت چھوٹے تھے، اس وقت انہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ انہوں نے پاس کھڑے حسیب اور جنید کی طرف اشارہ کیا جو غور سے ماں کی بات سن رہے تھے۔ بہت سی باتوں سے وہ دونوں ابھی تک انجان تھے کہ ان کے باپ کی موت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، یہ آنے والے کون تھے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ طالب کے بھائی شروع میں ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے اور ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، پر پھر آہستہ آہستہ وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ باپ کے جاتے ہی سارا خاندان بچوں کے سر پر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ وہ بھی ایسے ہی ہوگے جیسے ہمیں جانتے نہیں، جیسے یہ طالب کے نہیں صرف میرے بچے ہیں۔ میرے بھائی تو تھے پر وہ اس ملک سے باہر تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں، پر میں جانتی تھی کہ وہاں جا کر میرے بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ میری بھابیاں زیادہ تر دیر میرے بچوں کو برداشت نہ کرتی اور میں انجان ملک میں پھر کیا کرتی، اس لیے میں نے منع کر دیا اور کہا کہ یہاں سب ٹھیک ہے، میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش ہوں۔ تو میری بات پر وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے۔ زندگی اتنی مشکل نہیں تھی، پر کسی حد تک آسان ہو گئی تھی۔ حامد جہانگیر ابھی بھی ہمارا ویسے ہی خیال رکھتے تھے، مہینے کا خرچ بھیج دیتے کہ آرام سے ہمارا گزر بسر ہو جاتا۔ پھر میری عدت پوری ہوتے ہی میں نے ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی جب ایک شخص مجھے گھر سے نکلتا دکھائی دیا۔ میں بچوں کو بھیج کر اسکول جاتی اور ان کے آنے کے آدھے گھنٹے بعد آ جاتی تھی، پر اس دن مجھے دیر ہوگی۔ یہ گھر میں اکیلے ہوتے تھے میری ملازمہ کے ساتھ۔ پہلے میرے پاس کوئی ملازمہ نہیں تھی، پر پھر نوکری کی وجہ سے رکھ لی تھی۔ وہ ملازمہ اچھی عورت نہیں تھی۔ ذائشہ اور جنید بھی اس وقت ناسمجھ تھے۔ حسیب تو سال بھر کا تھا۔ بہت مشکل سے مجھے اس گھر کو چھوڑ کر جانا پڑا، پر اس ملازمہ نے مجھے پوری تسلی دی تھی اور اسے بھیجا بھی میری ہمسائی نہیں تھا تو مجھے اس پر بھروسہ تھا، اور تقریباً 3 ماہ سے وہ میرے پاس کام کر رہی تھی۔ لیکن اس شخص کو اپنے گھر سے نکلتا دیکھ کر میں مشکوک ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بہانے بنانا شروع کر دیے۔ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ حسیب پہلے سے زیادہ سونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دن اور رات کو سوتا رہتا۔ مجھے تھوڑی ٹینشن ہوئی، پر اور پریشانی اتنی تھی کہ میں نے کبھی دھیان نہ دیا۔ ایک دن میں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی، میں رکشے میں تھی تو میری نظر ٹریفک سگنل پر بھیک مانگتی ایک عورت پر پڑی، اور پتہ باجی اس کے ہاتھ میں میرا حسیب تھا۔ سیرت مرادی یہ کہتے ہوئے رونے لگی تو سبھی گھنگ رہ گئے۔ حسیب کو بھی اس بات نے حیران کیا تھا۔ وہ آنکھیں بھاڑے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً رکشے سے اتر کر اس عورت کے پاس گئی اور حسیب کو اس سے چھینا۔ وہ چیخنے لگی کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ لوگ جمع ہو گئے تو میں نے سب سے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ وہ سب لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اور میں کسی اور کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہوں۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی کہ یہ میرا بچہ ہے، پر انہوں نے مجھ سے چھین لیا۔ جو بھی تھا میں گھر آ گئی۔ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، وہ میرا حسیب نہ ہو۔ میں حامد بھائی سے رابطہ کرنے والی تھی اور جب میں گھر آئی تو حسیب واقعی گھر پر نہیں تھا۔ وہ ملازمہ مجھے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ میں اس پر کافی چیخی چلائی کہ میرا بچہ کہاں ہے، کیونکہ 1 سال کا بچہ خود تو کہیں نہیں جا سکتا۔ میں حامد بھائی کو کال کرنے لگی تو وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ وہ آپ کو اچھے سے جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ اگر یہ معاملہ آپ تک پہنچ گیا تو اس کا بچنا مشکل ہے، اور پھر جو حقیقت اس نے مجھے بتائی اسے سن کر میری روح کانپ گئی۔ وہ میرے بچے کو کرائے پر بھکاریوں کو دیتی تھی، وہ اسے ڈرگز دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ سوتا رہتا تھا، اور اس دن وہ آدمی وقت پر بچے کو واپس نہیں لایا تھا۔ میں نے پولیس سے رابطہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، پر وہ شخص جب آیا تو میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ وہ شکل سے ہی کوئی ظالم درندہ لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت دھمکیاں دی تو میں بہت ڈر گئی۔ میں کسی سے رابطہ کرنے کے قابل نہ رہی کیونکہ وہ لوگ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اکیلی عورت کو دیکھ کر وہ لوگ خوب فائدہ اٹھا رہے تھے، اور یہ میں بھی جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے۔ پھر ایک دن وہ شخص دوبارہ میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ اپنے دونوں چھوٹے بیٹے اسے دے دیا کروں اور بدلے میں وہ مجھے روز پیسے دے گا۔ میں نے انکار کر دیا، بلکہ اس دن میں اس پر بہت چیخی چلائی تھی۔ وہ غصے میں گھر سے تو نکل گیا، پر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا اس گھر کو چھوڑنے کا، کیونکہ یہی واحد حل تھا ان سے پیچھے چھڑوانے کا۔ میرے اسکول کے پرنسپل نے اس سب میں میری بہت مدد کی۔
انہوں نے مجھے گھر ڈھونڈ کر دیا اور اس پرانے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا، مگر ہم نے وہاں یہی کہا تھا کہ ہم یہ گھر بیچ کر جا چکے ہیں تاکہ وہ شخص پھر میرے پیچھے نہ آ سکے۔ میں ان دنوں بہت خوف زدہ تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے کسی سے بھی رابطہ کیا تو وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ میرے رشتہ دار تو پہلے ہی منہ موڑ چکے تھے، ان سے کوئی امید نہیں تھی مجھے، اور پھر میں اپنی اولاد کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئی۔ اپنی بات پوری کر کے سیرت مراد خاموش ہو گئی تھی۔ سب کے لیے بہت حیران کن باتیں تھی۔ زمانے میں کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں۔ جہاں ایک معصوم کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں ان ظالموں کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ ایک انسان اتنا ظلم کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے، اور وہ بھی صرف 1 سال کے بچے پر؟ ظلم کا دائرہ واقعی بہت بڑا ہے۔ بطول حیدر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، جبکہ باقی سب بھی حیرت سے آنکھیں کھولے سیرت مراد کی طرف دیکھ رہے تھے، جن کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا سیرت، یہ سب کچھ مجھے بتاتی تم۔ میں کیا کرتی حامد بھائی، انہوں نے مجھے بہت ڈرایا دھمکایا تھا۔ میں اپنے شوہر کو کھو چکی تھی، اگر میرے بچوں کو کچھ ہو جاتا تو میں تو مر ہی جاتی۔ ہمیں معاف کر دو سیرت، ہماری وجہ سے تم نے اتنا کچھ برداشت کیا۔ فاروق حیدر سیرت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں بھائی، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ سب میرا اور میرے بچوں کا نصیب تھا، آزمائش تھی جو گزر گئی۔ ظلم ہر جگہ ہر شخص پر ہوا ہے، اس تکلیف سے صرف میں ہی نہیں آپ سب بھی گزرے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف درد اولاد کی تکلیف پر ہوتا ہے، اور یہ آپ سب سے بہتر کون جانتا ہے۔ ان کی باتوں پر ہر کوئی چند لمحوں کے لیے ماضی میں چلا گیا اور ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ بولنے کو اب کچھ بھی نہیں رہا تھا، کوئی شکایت کوئی وضاحت کچھ بھی نہیں تھا۔ جسے شکایت تھی اور جسے وضاحت دینی تھی اسے تو کسی سے بات کرنا تک گوارا نہیں تھی۔ سیرت، اب تو تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہم سے کوئی شکایت ہے۔ بطول حیدر کے پوچھنے پر سیرت مراد زخمی سا مسکرائی اور انکار میں سر ہلایا۔ مجھے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ ان کی بات پر بطول حیدر ان کا ہاتھ تھام کر بولی، سیرت، میں تم سے آج کچھ مانگنے آئی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ میں یہ سب کسی کے لیے نہیں کرے، بلکہ یہ ہم سب کے دل کی خواہش ہے۔ بطول حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایک پل میں ماحول میں چھائی ساری اداسی غائب ہوگی۔ بطول حیدر کی بات سن کر سبھی مسکرا دیے، جبکہ سیرت مراد نے الجھی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ سیرت، میں زائشہ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے غازی اور تمہاری زائشہ کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ میں زائشہ کے لیے غازی کا رشتہ لائی ہوں سیرت۔ بطول حیدر کی بات گویا کوئی بم تھا جو سیرت مراد کے سر پر گرا۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر بطول حیدر ایک ایک کر کے انہیں سب کچھ بتانے لگی کہ وہ کیسے ان تک پہنچے، کیسے انہیں ڈھونڈا، سب کچھ۔ انہیں یہ باتیں بتانا ضروری تھا کیونکہ ان کا اصل مقصد زائشہ کا دل اپنی طرف سے صاف کرنا تھا، جس کے لیے سیرت مراد کو بھروسے میں لینا انتہائی ضروری تھا۔ زائشہ بیٹے، ایک مدھم سی میٹھی سرگوشی زائشہ کو گہرے اندھیرے سے باہر لائی تھی۔ نہ جانے وہ کیسی جگہ تھی کہ ہر طرف اندھیرا تھا، گہرا اندھیرا، انسان کو نگل جانے والا۔ وہ مسلسل ارد گرد ہاتھ مارتے ہوئے کسی سہارے کو تلاش کر رہی تھی، پر ہر بار اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق محسوس ہوتا۔ اچانک سے اسے سامنے روشنی محسوس ہوئی، تیز روشنی، اتنی تیز کہ اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس روشنی کا راستہ روکا، پر کانوں میں پڑنے والی یہ آواز اس کو ساکت کر گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا تو روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ نیلا آسمان اور چمکتا سورج جس کی تپش نہ ہونے کے برابر تھی، پرسکون ماحول، ٹھنڈی ہوا، چہچہاتے پرندے، وہ شاید جنت تھی۔ ایسا سکون تو صرف جنت میں ہی ہو سکتا ہے۔ گہرا سبز میدان چاروں طرف پھیلا تھا اور پوری زمین پر رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ ایک میٹھی سی خوشبو پورے ماحول پر چھائی تھی۔ وہ حیرانگی سے سامنے نظر آتے شخص کو دیکھنے لگی، جیسے اس کے دل میں یہ خوف ہو کہ وہ آنکھیں بند کرے گی اور سامنے نظر آتا شخص غائب ہو جائے گا، اور پھر اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ اس نے آنکھیں جھپکی، منظر وہی تھا۔ اس کے سامنے اس کے والد طالب مراد کھڑے تھے، سفید بے داغ سوٹ پہنے، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ بالکل ویسے تھے، خوبرو اور جوان، گرے آنکھیں پرسکون تھی اور چہرے پر ایک چمک تھی۔ زائشہ کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ بابا؟ ہاں، کیسا ہے میرا بچہ؟
انہوں نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زائشہ فوراً سے ان کے گلے لگ گئی اور شدت سے رو پڑی۔ بابا میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں، میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں بابا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، میرا اندر بالکل خالی ہو چکا ہے، مجھ پہ کچھ بھی نہیں بچا بابا، میری مدد کریں نا آپ پلیز، میں بہت تکلیف میں ہوں، اور ان سب میں سے کوئی بھی مجھے سمجھتا نہیں، یہ دنیا اتنی ظالم کیوں ہے بابا، اور آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ طالب مراد نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اتنا گہرا مت سوچو زائشہ، ہر چیز کی گہرائی میں اترنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ ہمیں یہ گہرائی لے ڈوبتی ہے۔ کیا مطلب بابا؟ میں سمجھی نہیں۔ بیٹا قسمت لکھی جا چکی ہے، اسے دوبارہ لکھنے کی کوشش مت کرو، اسے قبول کر لو اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اور یہ جو تم اندر سے خالی ہوتی جا رہی ہو نا، یہ سب نفرت کا نتیجہ ہے، کیونکہ نفرت کھا جاتی ہے انسان کو۔ اب ختم کر دو اس نفرت کو۔ تم محبت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے نفرت کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ تم نفرت کو چھوڑ دو تو محبت خود چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ تم ابھی تک انجان ہو بہت باتوں سے، ان کے پس منظر سے ناواقف ہو، اس لیے چھوڑ دو ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا۔ سب کچھ خدا پر چھوڑ دو میرے بہادر بیٹے۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی اور پھر بولی تو بس اتنا، آئی مس یو بابا۔ نم آنکھوں میں حسرت لی اس نے طالب مراد کو دیکھا، اس کی بات سن کر طالب مراد کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ بابا مس یو ٹو میری جان۔ انہوں نے جھک کر اس کی نم آنکھوں پر بوسہ دیا اور اسے گلے لگا لیا۔ زائشہ پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر گئی، اور جب دوبارہ اس کی آنکھیں کھلی تو اپنے بیڈ پر تھی۔ کمرے میں اب پہلے سے زیادہ اندھیرا تھا، نہ جانے وقت کیا ہو رہا تھا، دن تھا یا رات ہو گئی تھی۔ وہ کتنی دیر بستر پر لیٹی اپنے اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر ایک گہری سانس لیتی اٹھی اور ہاتھوں کی مدد سے سنبھل کر چلتی ہوئی سوئچ بورڈ تک آئی۔ لائٹ جلتے ہی کمرے میں روشنی ہو گئی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی روٹین کے خلاف کافی سو لیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا، بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے پرسکون نیند سے جاگنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ سیرت مراد باہر چارپائی پر بیٹھی تھی اور اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی، وہ ابھی کچھ بھی سننے یا کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ زائشہ نے چاولوں کی پلیٹ اٹھائی اور ساتھ ایک گلاس میں پانی ڈال کر باہر آ گئی۔ سیرت مراد کی نظریں ابھی بھی اسی پر تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے تک اسے اپنی پشت پر ان کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اسے جھنجھلا کر پلیٹ بیڈ پر رکھی اور سر جھکا کر بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ لمبے لمبے سانس لے کر اس نے خود کو پرسکون کیا اور بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ایک ہاتھ میں پلیٹ تھامے وہ چاول کھانے میں مصروف تھی۔ اس کا ذہن ہر قسم کی سوچوں سے پاک تھا۔ اس نے آخری نوالا چباتے ہوئے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ اسی لمحے سیرت مراد دروازہ کھول کر کمرے میں آئی اور بولی، زائشہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پر اماں مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ سپاٹ سے انداز میں کہہ کر بستر سے اٹھنے لگی جب سیرت مراد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے بیٹھو یہاں۔ ان کے غصے پر زائشہ چاروں نچار واپس بیٹھ گئی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی ناگواری صاف ظاہر تھی۔ دیکھو زائشہ، تم ان کے بارے میں بہت غلط سوچ رہی ہو، وہ ایسے نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میرے بچے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہمیں ضرورت ہے ان کی۔ زائشہ، کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ اسے خاموشی سے سر جھکائے دے کر سیرت مراد نے پکارا تو زائشہ نے سر اٹھایا اور ایک گہری سانس لی۔ کیا چاہتی ہیں آپ اماں؟ میں چاہتی ہوں بیٹا کہ تم انہیں معاف کر دو، ان کی غلطی اتنی نہیں جتنی تم اتنی سزا دے رہی ہو۔ اچھا، اور میرے معاف کر دینے سے کیا ہوگا اماں؟ کیا ہماری ساری تکلیفوں کا مداوع ہو جائے گا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب سیرت مراد کے پاس نہیں تھا۔ کیا تم میری خاطر انہیں معاف نہیں کر سکتی بیٹا؟ اور پھر یہاں سے شروع ہوئی تھی سیرت مراد کی ایموشنل بلیک میلنگ، جو ہر ماں کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ زائشہ نے بے اختیار آنکھیں گھمائی۔ یہ اماں کے ساتھ ہر لڑائی یہاں کر ہی کیوں ختم ہو جاتی تھی؟ زائشہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اماں کیا ہے، کیوں آپ مجھے فورس کر رہی ہیں؟ بس بیٹا میری خاطر انہیں معاف کر دو زائشہ، احسان کر دو مجھ پر یہ۔ زائشہ چند پل انہیں دیکھتی رہی اور پھر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھی اور بولی، اماں مجھے کچھ وقت چاہیے۔
کتنا وقت بتاؤ مجھے؟ مجھے نہیں پتا کتنا وقت، بس مجھے وقت چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے میرا بچے، تم جتنا چاہے وقت لے لو، پر انہیں معاف کر دینا۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس کا سر تھپتھپا کر کمرے سے نکل گئی۔ زائشہ سر پیچھے کی جانب گرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ نیند تو اب اسے کسی ضرورت نہیں آنے والی تھی، اتنا سو جو لیا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون غلط ہے کون صحیح۔ ایک الجھن سی ہے۔ معاف کرنے کا سوچوں تو دماغ مطمئن نہیں ہوتا، اور نہ کرنے کا سوچوں تو دل مطمئن نہیں ہوتا۔ کس کی بات مانوں، کس کو جھٹلاؤں؟ دل اور دماغ کی اس جنگ میں تکلیف ہمیشہ جسم کے دوسرے اعضاء سہتے ہیں، اور میرے اندر جلتی اس آگ نے تو میرے سارے جسم کو تھکا دیا ہے۔ ان دونوں کی جنگ میں فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک دونوں ایک بات پر متفق نہ ہو جائیں انہیں لڑنے دو، اور اگر یہ دونوں متفق نہ ہو تو کسی اچھے انسان سے مشورہ کر کے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ تو کیا مجھے اماں کی بات مان لینی چاہیے کہ انہیں معاف کر دینا چاہیے، اور یہاں آ کر اس سے اپنا آپ خالی ہوتا ہو محسوس ہوتا ہو؟ فاروق حیدر کے گھر میں لانچ کی گلاس وال کے ذریعے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ فاروق حیدر کے ساتھ حامد جہانگیر اور بطول حیدر کے ساتھ سمینہ جہانگیر بیٹھی تھی۔ سامنے ایک صوفے پر دیان اکیلا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ دیان نے سر اٹھا کر ان سب کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بلیک پینٹ اور بلیک ٹی شرٹ پہنے اس کے چہرے پر اداسی اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ تو کیا اب وہ کبھی نہیں مانے گی؟ دیان کے سوال پر فاروق حیدر بولے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے بیٹا، جو ہے سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ اس نے تو ہمارے سامنے بیٹھنا تک گوارا نہیں کیا۔ سیرت مراد نے امید تو دلائی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دیان کے چہرے پر چھائی اداسی ان کا دل بھی دہلا رہی تھی۔ وہ دیان کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھے، پر یہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتے تھے۔ وہ دعا کرنے کے علاوہ کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے۔ صحیح ہے، اس نے الجھے ہوئے تاثرات سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی بطول حیدر اس کے پاس چلی آئی اور بولی، دیان بیٹے فکر مت کرو، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، وہ ضرور مان جائے گی انشاءاللہ۔ ان کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرایا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف چل دیا، اور پیچھے سبھی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یا اللہ، میرے بچے کو اب کسی آزمائش سے مت گزارنا۔ بطول حیدر نے دعا کی، اور ان کے ساتھ ساتھ باقی سب کی زبان سے بھی یہی دعا نکلی تھی۔ دیان دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں میں شکستگی تھی۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹس اس نے آن کی اور چلتا ہوا صوفے کے پاس آیا اور گرنے کے انداز میں وہاں بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا کہ زائشہ غصہ کرے گی، پر وہ اس کے ماں باپ سے اس قدر نفرت کا اظہار کرے گی، اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی نفرت دیان کے دل کو خوف کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا رہی تھی۔ جب اسے فاروق حیدر نے بتایا کہ انہیں دیکھتے ہی اس کی حالت خراب ہوگی، اسے اٹیک ہوا، تو وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے تو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زائشہ بھی اس سب سے گزر رہی ہے جس سے وہ گزر رہا ہے۔ اس لمحے اسے سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا، اس کی ساری امیدیں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ اسے کبھی حاصل نہیں کر پائے گا، اور اس خیال کے بعد تو اس کا دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ کوئی جذبہ، کوئی احساس نہیں تھا اس کے دل میں۔ بھلا کوئی اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے کسی سے؟ مجھے معاف کر دو زائشہ، میں تھک گیا ہوں۔ اگر تم میری نہ ہوئی، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا ہوگا؟ دیان نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور اس کے سانسوں کی رفتار پہلے سے تیز ہو گئی۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے سائڈ ٹیبل تک آیا، دراز کھول کر اندر سے اپنی دوائی اٹھائی اور چند گولیاں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ پر رکھی، پھر گلاس میں پانی ڈالا اور فوراً وہ گولیاں کھا گیا۔ سائڈ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر وہ جھک گیا تو اس کے ماتھے پر بال بکھر گئے۔ اسے وومٹ سی محسوس ہونے لگی۔ وہ ٹیبل سے پیچھے ہوا اور دوڑتا ہوا بیلکونی میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکا اس کے پسینے سے شرابور جسم سے ٹکرایا تو وہ کانپ گیا، پھر وہ چلتا ہوا کرسی تک آیا اور پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے اندر ایک آگ سی لگی تھی، عجیب سی بے چینی تھی، اس کا دل وسوسوں سے بھر گیا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر دی۔
تھوڑی دیر بعد میڈیسن نے اپنا اثر دکھایا. اب وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر تھا، اور پھر وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ نیند کی وادی میں اتر گیا. میری بات تو سنو. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی برستی ہوئی بارش میں چلتی جا رہی تھی جب دیان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا. وہ دونوں سر سے پاؤں تک بھیگ چکے تھے اور بارش اس قدر تیز تھی کہ انہیں آنکھیں کھولنے میں بھی دقت ہو رہی تھی. پانی کے قطرے پتھر جیسے محسوس ہو رہے تھے. دیان اس کا ہاتھ پکڑ کر چند قدموں کے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے لے آیا. کہاں جا رہی تھی تم؟ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہو سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا. میں تم سے بہت دور. اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ ہاں بالکل، میں جا سکتی ہوں. یہ کہہ کر وہ سامنے سڑک کی طرف دیکھنے لگی. تو دیان بولا، تم بہت ظالم ہو زائشہ. ہمیشہ مجھے تکلیف دینے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتی رہتی ہو نا. وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، پر اس کی آنکھوں میں دکھ کی داستان کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا تھا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. کیوں کر رہی ہو سب؟ کیوں خود کو اور مجھے تکلیف دے رہی ہو تم؟ اس نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اسے بازو سے تھاما. کیوں مجھے ایک بار پھر سے اس آگ میں جھونک رہی ہو تم جس سے نکلنے میں مجھے 14 سال لگے؟ معاف کر دو مجھے. نہیں ہے مجھ میں ہمت مزید تکلیفیں برداشت کرنے کی. وہ شدید دکھ کی کیفیت میں بول رہا تھا، پر زائشہ بے حس کھڑی تھی. کیا تمہیں لگتا ہے کہ زندگی نے سارے دکھ صرف تمہیں دیے ہیں؟ نہیں زائشہ، بالکل نہیں. میں نے زندہ رہتے ہوئے موت کا مزہ چکھا ہے. میں مر کر زندہ ہوا ہوں اور کئی بار زندہ ہوتے ہوئے مرا ہوں. قبر کے اندھیرے اور گھٹن کو محسوس کیا ہے میں نے، پر تم کیا جانو کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹائے اور وہ چلا اٹھی. بس کر دو، خدا کا واسطہ ہے، بس کر دو اپنی مظلومیت کے رونے رونا. تمہیں میری تکلیف نہیں لگتی کیا؟ میں نے 7 سال کی عمر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتے دیکھا. تمہیں معلوم ہے کہ جب گولی لگتی ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے؟ خون کسی آبشار کی طرح بہتا ہے. ان ہاتھوں کو، زائشہ نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیا اور کہا، ان ہاتھوں کو اپنے باپ کے زخم پر رکھ کر میرے خون روکنے کی ایک ناممکن سی کوشش کی تھی، پر ان کا خون بہتا چلا گیا اور ان کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی. انہوں نے میرے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. میں چیختی رہی، چلاتی رہی، اور تبھی اس کی آواز مدھم سے مدھم تر ہوتی چلی گئی. بارش کی تڑتڑاہٹ کی وجہ سے وہ بس اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھتے رہا. اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، پر وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی اور پلٹ کر بھاگنا شروع ہو گئی. وہ بھاگ رہی تھی، فل سپیڈ سے بھاگ رہی تھی. دیان اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، اسے روکنا چاہتا تھا، پر اس کے اپنے پاؤں شل ہو گئے تھے. اس کا جسم حرکت نہیں کر پا رہا تھا. زائشہ، اسے پکارتے ہوئے دیان ہڑبڑا کر اٹھا اور اپنے آس پاس دیکھنے لگا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، مگر وہ تو بیٹھے بیٹھے وہیں سو گیا تھا. اس کی بے چین نگاہیں ارد گرد بھٹک رہی تھی. اس کا جسم حد سے زیادہ کانپ رہا تھا اور اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو چکا تھا. وہ بھاگتے اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ کھول کر اندھا دھند نیچے کی طرف دوڑا. وہ کئی بار لڑکھڑا کر گرنے لگا جب اس نے ریلنگ کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا. ایک رات 1400 سال پہلے آئی تھی اور ایک رات آج کی تھی جب دیان غازی کو اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہوئی. مام، ڈیڈ! وہ چلاتے ہوئے فاروق حیدر کے کمرے کی طرف بھاگ رہا تھا جب اچانک ایک کمرے کے بند دروازے کے سامنے رکا. یہ وہی کمرہ تھا جہاں میرب نے اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ وقت گزارا تھا. میرب، زائشہ! وہ دروازے کی طرف دیکھتا پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگا. اس کے ہونٹوں سے مسلسل 2 نام ادا ہو رہے تھے، میرب اور زائشہ کے. فاروق حیدر بھی تبھی دوڑتے اپنے کمرے سے باہر آئے. دیان، میرے بیٹے، کیا ہو تمہیں؟ انہوں نے اسے باہوں میں بھر لیا. وہ دونوں سو چکے تھے اور دیان کی چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر بھاگتے ہوئے باہر آئے تھے. ڈیڈ، وہ میرے باپی یہیں پر تھی اس دن، اور وہ زائشہ بھی. وہ ٹوٹے پھوٹے جملے بڑبڑا رہا تھا اور فاروق حیدر کی گرفت سے مسلسل نکلنے کے لیے مچل رہا تھا.
بطول حیدر منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کی ایسی حالت دیکھ رہی تھی۔ جس بات کا انہیں ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ڈیڈ وہ چلی گئی، میری بھی چلی گئی، اسے لے آئے نا ڈیڈ پلیز۔ موم آپ لے کر آئے نا، آپ نے کہا تھا۔ فاروق حیدر سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ بطول حیدر کی طرف بھاگا اور ان کے گلے لگ گیا۔ آپ لے کر آئیں گی نا، بولیں۔ اس کی آواز میں آنسوں کی آمیزش تھی۔ اس نے ایک آس سے اپنی ماں کے گلے لگ کر پوچھا، ہاں بیٹا میں لے کر آؤں گی، چلو اپنے روم میں چلو۔ بطول حیدر روتے ہوئے بولی، نہیں آپ پہلے مجھ سے وعدہ کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں نا بیٹا، اسے لاؤں گی، چاہے مجھے اس کے قدموں میں ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے، میں اسے واپس لے کر آؤں گی۔ انہوں نے دیان کے بال سہلاتے ہوئے کہا تو وہ ذرا پرسکون ہو گیا۔ فاروق حیدر نے آگے بڑھ کر اسے بطول حیدر سے جدا کیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی کا ایک گلاس تھمایا اور اپنی دوائیوں کے ڈبے سے دوائی نکالی۔ رہنے دے ڈیڈ، میں کھا چکا ہوں۔ یہ دوسری دوا ہے دیان، پر مجھے نہیں کھانی ڈیڈ، میں سونے جا رہا ہوں اپنے روم میں۔ وہ کھڑا ہونے لگا تو فاروق حیدر نے اسے واپس بٹھایا۔ چپ کر کے کھاؤ اور یہیں لیٹو۔ پر ڈیڈ، دیان میں نے کہا نہ چپ کرو۔ اب کی بار فاروق حیدر تھوڑا سختی سے بولے تو دیان حیدر منہ بسورتے ہوئے دوائی کھا گیا۔ اب لیٹو یہیں، انہوں نے اسے حکم دیا تو وہ کسی ناراض بچے کی طرح کمفرٹر میں منہ کر کے لیٹ گیا۔ بطول حیدر اس کے قریب اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تو بند آنکھوں سے بھی وہ مسکرا دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی بھاری سانسیں اس کی نیند میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ فاروق حیدر تو پریشان سے ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ بطول حیدر مسلسل کچھ پڑھ کر دیان پر پھونک رہی تھی۔ فاروق حیدر ایک بار پھر اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بکھرتا دیکھ رہے تھے، مگر وہ ایک بار پھر مجبور تھے جیسے پہلے تھے۔ مگر بطول حیدر کا ذہن اب تیزی سے ایک منصوبہ سوچ رہا تھا۔ وہ دیان کی ماں تھی، اور ماں جب اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھتی ہے تو پھر وہ ہر حد سے گزر جاتی ہے۔ وہ میرب کو تو بچا نہیں پائی تھی، پر اب دیان کی خاطر وہ سب کچھ کر جانے والی تھی۔